الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم حب الوطن من الإيمان پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے حضرات علماء کرام اور دانشوران فضیلت میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہندوستان میں وفادار کون ہے کے موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کی جرات کرنے جا رہا ہوں۔ دراصل مجھے اس نازک موضوع پر لب کشائی کرنے پر کچھ حالات میں ابھارا ہے۔ ہمارے کچھ برادران وطن کے دل خراش کلمات نے آج مجھے آمادہ کیا ہے کہ حقیقی وفاداری سے آپ کو واقف کراؤں اور وفاداری کا راگ الاپنے والوں کے چہرے سے بھی پردہ اٹھاؤں۔ کہنے والے نے سچ کہا ہے، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ حضرات علماء کرام اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اس وقت عالمی اور ملکی صورتحال اسلام اور اہل اسلام کے حالات کے اعتبار سے انتہائی بدتر ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کی تمام باطل طاقتیں اس بات پر اکٹھا ہو چکی ہے کہ اسلام کے چراغ کو گل کر دیا جائے اور اسلام کی ضیاءپاشی سے دنیا کو محروم کر کے تاریکی کا نظام، ظلم و عدوان کا قانون، سرکشی اور اناد کا ماحول، بربریت اور نفس پرستی کا بازار گرم کر دیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر تاریکی پائی جاتی ہے تو تاریکی کو دور کرنے کے لیے آفتاب کی ضیاءپاشی بھی موجود ہے۔ اگر ظلم و عدوان کی بادیں سمون چلتی ہے تو اس کو فرق کرنے کے لیے رحمت و محبت کے بادل سے امن و محبت کا پیغام برستا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کے اندر جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس ظالمانہ ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے اور حقانیت کی صدا لگانے اور ملت کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ساحل پر پہنچانے کے لیے انصاف اور انسانیت کے علم بردار وجود میں آتے ہیں۔ کہنے والے نے سچ کہا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، چونکہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، اس لیے میں عالمی صورتحال سے قطع نظر صرف اس ملک میں پائی جانے والے ظلم اور تشدد کو بڑھاوا دینے والے اور انصاف کا خون کرنے والے حالات پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر گزرنا چاہوں گا تاکہ کچھ حقائق ہماری نظروں کے سامنے آ جائیں۔ ہمارا ملک ہندوستان، جس کو ہر دور میں ہم نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، جب بھی ظالموں نے اس ملک کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم نے سینہ سپر ہو کر اس ملک کی عزت و عظمت اور وقار کے تحفظ کی پاسبانی کے لیے اپنے جان عزیز کو بھی قربان کر دینے سے دریغ نہیں کیا۔ سن 1803 میں جس وقت انگریزوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے اس ملک کے اندر حکم انگریز کا نافذ ہوگا، تو انگریز کی ظالمانہ صدا کا سب سے پہلے جس نے منہ توڑ جواب دیا تھا اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا وہ ہمارے اکابر علماء کرام کی سرخیل حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے۔ شاہ صاحب کی صدا کے نتیجے میں 26 سال بعد بالا کوٹ کی پہاڑی پر حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی سربراہی میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اور منتخب علماء کرام کا ایک گروہ اس ملک کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش کر گیا۔ اس کے بعد سن 1857 میں دہلی کے اندر علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کو قتل و خون کے دریا میں صرف اس جرم کی وجہ سے ڈال دیا گیا کہ وہ آزادی کے علم بردار تھے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے علماء کرام نے مختلف تحریکیں چلائی، جن میں تحریک ریشمی رومال کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی ایسی قربانیاں انجام دی ہے کہ جن کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کے اندر فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کا استحصال کیا اور آج اس ملک کے اندر ہی ہماری وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے اور مسلسل ہم پر غداری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔
حاضرین کرام، میں کہے بغیر نہیں رہوں گا، ہم پہ ایسی خطاؤں کا الزام ہے جن سے کوئی تعلق ہمارا نہیں، ہم پہ ایسی خطاؤں کا الزام ہے جن سے کوئی تعلق ہمارا نہیں، آگ ہے دشمنوں کی لگائی ہوئی، ہم تو ناحق مصیبت میں ڈالے گئے۔ اس ملک کے ان فرقہ پرستوں سے میں سوال کرتا ہوں جو میری وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، کیا میری وفاداری کے لیے بالا کوٹ کا خونی منظر کافی نہ ہوگا؟ کیا میری وفاداری کے لیے دہلی کی لہولہان سڑکیں کافی نہیں ہوں گی؟ کیا میری صداقت اور وفا شاعری کے لیے چادری چوک پر لٹکنے والی لاشوں کا دل دوز منظر کافی نہیں ہوگا؟ کیا میری وفاداری کے لیے بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کا سر نذرانہ بیٹوں کے سر کا نذرانہ کافی نہیں ہوگا؟ کیا ہماری وفاداری کے لیے شاملی کے میدان میں ہونے والا مارکہ جہاد ناکافی ہے؟ کیا ہماری وفاداری کے لیے علامہ فضل حق شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی مالٹا کی بامشقت اسیری کافی نہیں ہے؟ کیا ہماری وفاداری کے لیے میر عبدالحمید کی جانفشانیاں کافی نہیں ہوں گی؟ کیا ہماری وفاداری کے لیے دینی مدارس کے مساعی جلیلہ ناکام ہے؟ آج ان اکابر کی موجودگی میں میں بماغے دول کہہ دینا چاہتا ہوں، جب وقت پڑا تھا گلشن پہ مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پہ مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تھا ہماری وفاداری کا مختصر جائزہ۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس ملک میں غدار کون ہے، اس ملک میں نفرت کا پرستار کون ہے، اس سر سبز و شاداب چمن کے پھولوں کا دشمن کون ہے، اس ملک میں آفتابی کرنوں کا مخالف کون ہے؟ تو آئیے بتاتا ہوں، بغور سنیے، اپنے سینوں پر نقش کیجئے، تاریخ کے اوراق پر رقم کیجئے کہ اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے مہاتما گاندھی کا قتل کیا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے میرٹھ، ملیانہ، مراد آباد میں ہندوستانیوں کا لہو بہایا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے بھاگلپور کے مسلمانوں کے ٹکڑے کیے، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا اور اس ملک کی جمہوریت کا خون کیا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے گجرات کے اندرا ایسے خون کی ندیاں بہائی کہ حیوانیت کو بھی شرم آ رہی ہے، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے مالیگاؤں اور ملک کے مختلف حصوں میں بم بلاسٹ کے ذریعے ہزاروں ہندوستانیوں کے وجود کو پامال کیا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے بابری مسجد کے مجرم کو گلے لگا کر مسلمانوں کا مذاق اڑایا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے مودی جیسے مجرم کی حمایت کر کے اس ملک کی اقلیت کو مجروح کیا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے فیض آباد، مظفر نگر، شاملی اور پورے صوبہ یو پی کو گجرات بنانے کی سازش رچی۔ یہ ہے اس ملک کی غداری کی ایک جھلک۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ملک میں ایسی غداری کی داستانیں رقم کی گئی ہے کہ اگر میں تاریخ کے اوراق کھول دوں تو سفید پوشوں کی سیاہی اور ان کی وحشیانہ کرتوت سے پورا ملک لہو کے آنسو برسائے گا۔ بس اتنی بات کہوں گا، اگر درد غم ہم سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے، اگر درد غم ہم سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے، جو انسانیت ظلم میں کھو گئی تو اسے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔